شروع کرتا ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو کہ دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ آواز اور تصویر کے سامعین السلام علیکم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو عزت، صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور تمام پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ۔ جسٹس کھڑک سنگھ پٹیالہ تاریخ کا ان پڑھ جج جس کے فیصلوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جسٹس کھڑک سنگھ پٹیالہ کے مہاراجہ کے ماموں تھے، ایک لمبی چوڑی جاگیر کے مالک تھے۔ جاگیرداری کی یکسانیت سے اکتا کر ایک دن بھانجے سے کہا، تیرے شہر میں سیشن جج کی کرسی خالی ہے۔ اس دور میں سیشن جج کی کرسی کا آرڈر انگریز وائسرائے جاری کرتے تھے۔ تو لارڈ صاحب کے نام چٹھی لکھ دے اور میں سیشن ججی کا پروانہ لے آتا ہوں۔ وائسرائے نے پوچھا، نام؟ بولے کھڑک سنگھ۔ تعلیم؟ بولے کیوں سرکار، میں کوئی اسکول کے بچے پڑھانے کا آرڈر لے آیا ہوں۔ وائسرائے ہنسنے لگے، سردار جی قانون کی تعلیم کا پوچھا ہے، آخر آپ نے اچھے بروں کے درمیان تمیز کرنی ہے، اچھوں کو چھوڑنا ہے، بروں کو سزا دینی ہے۔ کھڑک سنگھ مونچھوں کو تاؤ دے کر بولے، سرکار اتنی سی بات کے لیے گدھا وزن کی کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام میں برسوں سے پنچایت میں کرتا آیا ہوں اور ایک نظر میں اچھے برے کی تمیز کر لیتا ہوں۔ وائسرائے نے یہ سوچ کر کہ اب کون مہاراجہ اور مہاراجہ کے ماموں سے الجھے، جس نے سفارش کی ہے وہی اسے بھگتے، درخواست لی اور حکم نامہ جاری کر دیا۔ اب کھڑک سنگھ جسٹس کھڑک سنگھ بن کر پٹیالہ تشریف لے آئے۔ خدا کی قدرت، پہلا مقدمہ ہی جسٹس کھڑک سنگھ کی عدالت میں قتل کا آ گیا۔ ایک طرف 4 قاتل کٹہرے میں کھڑے تھے، دوسری طرف ایک روتی دھوتی عورت سر کا دوپٹہ گلے میں لٹکائے کھڑی آنسو پونجھ رہی تھی۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے دونوں طرف کھڑے لوگوں کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ اتنے میں پولیس افسر آگے بڑھا، جسٹس کھڑک سنگھ کے سامنے کچھ کاغذات رکھے اور کہنے لگا، مائی لارڈ، یہ عورت کرانتی کور ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ان چاروں نے مل کر اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے خاوند کا خون کیا ہے۔ کیوں مائی؟ جسٹس کھڑک سنگھ نے پولیس افسر کی بات پوری بھی نہیں سنی اور عورت سے پوچھنے لگے، کیسے مارا تھا؟ عورت بولی، سرکار جو دائیں طرف کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں برچھا تھا، درمیان والا کئی لے کے آیا تھا اور باقی دونوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ یہ چاروں کماد کے اولے سے اچانک نکلے اور مارا ماری شروع کر دی اور ان ظالموں نے میرے سر کے تاج کو جان سے مار دیا۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے مونچھوں کو تاؤ دے کر غصے سے چاروں ملزموں کو دیکھا اور کہا، کیوں بھائی تم نے ایک بندہ مار دیا؟ نہ جی نہ، میرے ہاتھ میں بیلچا تھا، کئی نہیں، ایک ملزم بولا۔ دوسرا ملزم بولا، جناب میرے پاس برچھا نہیں تھا، ایک سوٹی آگے ڈانتی باندھی ہوئی تھی پتے جھاڑنے والی۔ جسٹس کھڑک سنگھ بولے، چلو جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں تھا وہ تو مر گیا نا، پر جناب ہمارا مقصد تو اسے مارنا نہ تھا، نہ زخمی کرنا تھا۔ تیسرا ملزم بولا۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے کاغذوں کا پلندہ اپنے آگے کیا اور فیصلہ لکھنے ہی لگے تھے کہ ایک دم سے عدالت کی کرسی سے کالے کوٹ والا آدمی اٹھ کر تیزی سے سامنے آیا اور بولا، مائی لارڈ آپ پوری تفصیل تو سنیں، میرے یہ موکل تو صرف اسے سمجھانے کے لیے اس کی زمین پہ گئے تھے، ویسے بھی زمین ابھی بھی مرنے والے کے نام منتقل نہیں، اس کے مرے باپ سے۔ ان کے ہاتھوں میں تو صرف ڈنڈے تھے، ڈنڈے بھی کہاں، وہ تو کمان سے توڑے گئے گنے تھے۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے کالے کوٹ والے کو روکا اور پولیس افسر کو بلا کر پوچھا، یہ کالے کوٹ والا کون ہے؟ سرکار یہ وکیل ہے۔
ملزمان کا وکیل صفائی۔ پولیس افسر نے بتایا، یعنی یہ بھی انہی کا بندہ ہوا نا جو ان کی طرف سے بات کرتا ہے۔ کھڑک سنگھ نے وکیل سے کہا، ادھر کھڑے ہو جاؤ قاتلوں کے ساتھ۔ اتنی بات کی اور کاغذوں کے پلندے پر ایک سطری فیصلہ لکھ کر دستخط کر دیے۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے فیصلہ لکھا تھا کہ 4 قاتل اور 5واں ان کا وکیل، 5 کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ پٹیالے میں تھلتھلی مچ گئی۔ اوئے بچوں، کھڑک سنگھ آ گیا جو قاتل کے ساتھ وکیل کو بھی پھانسی دیتا ہے۔ کہتے ہیں جب تک کھڑک سنگھ سیشن جج رہے، پٹیالہ ریاست میں کوئی قتل نہیں ہوا۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔